پہلی بات تو یہ ہے کہ لغت میں اور ڈکشنری میں وضو کے معنی ہیں پاکیزگی اور نظافت کے، اور اصطلاح فقہ کے اندر وضو یعنی چہرے اور دونوں ہاتھوں کا ایک خاص طریقے سے دھونا اور سر اور پاؤں کا مسح۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں وضو کے بارے میں کوئی آیت موجود ہے یا آیت موجود نہیں؟ جی ہاں، خالق اکبر نے اپنی اس پاک اور مقدس کتاب کے اندر واجبات وضو کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ذات خداوندی ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب نماز کے لیے آمادہ اور تیار ہو رہے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں کے ساتھ، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا کعبین تک مسح کرو۔ اس آیت کے اندر خداوند کریم نے 2 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے اور 2 اعضاء کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن 2 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے وہ ایک انسان کا چہرہ ہے اور انسان کے دونوں ہاتھ ہیں، اور جن 2 اعضاء کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایک انسان کا سر ہے اور انسان کے دونوں پاؤں ہیں۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو واجب ہیں۔ ان 4 واجبات کے علاوہ 3 چیزیں واجب ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک نیت ہے، ایک موالات ہے اور ایک ترتیب ہے۔ یعنی وضو کرنے سے پہلے انسان یہ قصد اور ارادہ کرے کہ وہ یہ وضو ذات پروردگار کی رضایت اور اس کی قربت کے لیے کر رہا ہے۔ اگر انسان اس نیت کے علاوہ کسی اور نیت سے وضو کر رہا ہو، گرمیاں ہیں اور وہ بار بار پانی ڈال رہا ہے کہ میرا چہرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، گرمی کا اثر ختم ہو جائے گا، تو اس کا یہ وضو باطل ہے اور اس سے پڑھی جانے والی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں۔ بس نیت یہ کہ انسان یہ قصد اور ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں ذات پروردگار کی خوشنودی اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ترتیب کہ جس طریقے سے آیت میں ہے کہ پہلے چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ، یعنی پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح اور پھر دونوں پاؤں کا مسح ہے۔ آخری چیز موالات ہے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کے پیچھے دوسرے اعضاء کو دھونا، پے در پے دھونا۔ یعنی اگر چہرہ دھو لیا ہے تو چہرے کے فوراً بعد انسان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور جب ہاتھ دھو لیے تو ہاتھوں کے دھونے کے فوراً بعد سر کا مسح اور اس کے بعد پاؤں کا مسح کرنا پڑے گا۔ اگر ایک انسان چہرہ دھو کے بیٹھ جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ دھوئے اور اس سے پہلے چہرہ خشک ہو گیا تو اس کا وضو باطل ہے، اس کو دوبارہ شروع سے وضو کرنا پڑے گا۔ پس 4 چیزیں جن کا ذکر آیہ کریم میں ہے، اور 3 یہ نیت، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، دونوں پاؤں کا مسح، ترتیب اور موالات، یہ 7 چیزیں وضو کے اندر واجب اور ضروری ہیں۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے جی کہ وضو سے پہلے پاؤں کا دھونا کیا ہے، یا وضو سے پہلے یہاں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یا ناک کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے۔ اگر انسان کے پاؤں نجس نہیں ہیں تو پاؤں کا دھونا واجب نہیں ہے۔ بس پاؤں اگر پاک ہیں
تو پاؤں کا چہرے سے پہلے دھونا ضروری اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے پاؤں نجس ہیں تو پھر ان کو پاک کرنے کی غرض سے دھونا واجب ہے، کیونکہ اعضائے وضو کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کے اعضاء پاک ہونے چاہیے وضو سے پہلے۔ تو پس اگر پاؤں انسان کے پاک ہیں تو اس کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک کے اندر پانی ڈالنا یا کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے، ثواب ہے، تاکید ہے، لیکن ایسا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ وضو سے پہلے بعض افراد یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ بھی اس طریقے سے شروع میں یہاں تک ہاتھ دھونا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں سے وضو شروع کرتے سٹارٹ کرتے، اس لیے ہم جو ہے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب وضو کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ پہلے انسان چہرے کو دھوئے۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ پہلے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو۔ بس آیت میں یہ کلی حکم ہے کہ چہروں کو دھونا ہے۔ آیت اس کے بعد خاموش ہے کہ چہروں کو کس طریقے سے دھونا ہے، کتنا دھونا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام اور ان کی روایت اور احادیث اور ان کی سنت میں سے ملتی ہیں۔ چہرے کو دھونے کا جہاں تک حکم ہے، لمبائی میں طول کے اندر بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہاں ٹھوڑی تک جو ہے چہرے کا دھونا واجب اور ضروری ہے، اور چوڑائی میں عرض میں انگوٹھا اور درمیان والے انگلی کے درمیان جتنا انسان کا چہرہ آتا ہے اس کو دھونا واجب اور ضروری ہے۔ اس مقدار سے اگر ذرہ برابر، سوئی کی نوک برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو باطل ہے۔ میں دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک جو ہے طول کے اندر دھونا واجب ہے، اور عرض میں انگوٹھا اور درمیان والی انگلی کے درمیان میں جتنی جگہ آتی ہے اس کو دھونا واجب ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ انسان سائیڈوں پہ بھی تھوڑا ہاتھ مار لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے پورے طریقے سے چہرے کو دھو لیا ہے۔ اور چہرے کا پانی جو ہے اوپر ڈالنا ہے۔ بعض افراد یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پانی ڈالتے ہیں اور یہاں سے کھینچ کے پھر ہاتھ کو اس طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ چلو میں پانی لے کر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پر پانی ڈالنا، اور اس طریقے سے ہاتھ جو چہرے پر ملنا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کا چہرہ دھل گیا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد جو حصہ اندر رہ جاتا ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے، بس ظاہری حصے کو دھونا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جی ایک انسان اس کی داڑھی ہے تو کیا جلد کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے یا اوپر سے داڑھی کا دھو لینا کافی ہے؟ جو افراد جن کی لمبی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، ان کا اوپر سے داڑھی کو دھو لینا کافی ہے، لیکن جن افراد کی داڑھی اور ان کے بالوں میں سے جلد نظر آتی ہے تو جلد تک جو ہے پانی پہنچانا واجب اور ضروری ہے۔ چہرے کے بعد اب دوسرا مسئلہ ہاتھوں کے دھونے کا ہے، تو یہاں آیت میں جو کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں کے ساتھ، تو یہاں ہاتھ سے مراد کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا وہ واجب اور ضروری ہے۔ کچھ افراد یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہاں کلائی تک آگے چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وضو باطل ہے، ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے سرے تک جو ہے یہ دھونا واجب ہے۔ اس طریقے سے پہلے سیدھا ہاتھ، پھر دوسرا ہاتھ، اور اس کے بعد مسح ہے۔ قرآن میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب سر کے جو ہے وہ 4 حصے ہیں، 2 سائیڈ کے ہیں، ایک پیچھے کا حصہ ہے اور ایک یہ سامنے کا حصہ ہے۔ پس جو حصہ پیشانی کے ساتھ سر کا ملا ہوا ہے وہاں کا مسح کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پاؤں ہیں۔ پاؤں کے اندر یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے سے لے کر کعبین تک، یعنی وہ اٹھی ہوئی جگہ اور وہ جو جوڑ ہوتا ہے وہاں تک جو ہے مسح کرنا واجب اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔